بزرگ تھے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ تھے، شاعر بھی تھے، اللہ والے بھی تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے، جب انسان شاعر بھی ہو یعنی اس کو اپنے اندر کے جذبات کی ترجمانی کرنا بھی آتی ہو اور پھر ہو بھی اللہ والا، تو پھر تو یہ نور اللہ نور ہو جاتا ہے۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے بھی اور شاعر بھی، تو ایک دن ان پہ کیفیت طاری ہوئی اور اس کیفیت میں انہوں نے شعر پڑھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ جو شعر انہوں نے پڑھا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا، خواجہ صاحب اگر میرے پاس 1,00,000 روپے اس وقت ہوتے نا تو میں شعر کے انعام میں تمہیں 1,00,000 روپے دے دیتا۔ یہ تو تم نے ایک اللہ پاک کے عاشق کے دل کی ترجمانی کر دی ہے، اس لیے کہ اللہ کی جو محبت ہے نا وہ دل میں ساری دنیا کو نکالے بغیر نہیں آتی۔ ساری دنیا دل سے نکلے گی، دل صاف ہو جائے گا اور دل میں دنیا اور مخلوق کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، پھر آئے گا اللہ۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ آپ کہتے ہیں نا کہ دل پہلے صاف کرو پھر مجھے بلاؤ، تو میں نے دل کو صاف کر دیا ہے۔ اب نہ دل میں بیوی کی محبت ہے، نہ بچوں کی محبت ہے، نہ مال کی محبت ہے، نہ شہرت کی محبت ہے، نہ عہدے اور کرسی کی محبت ہے۔ دل میں کوئی خواہش رہی ہی نہیں، حسرت کوئی دل میں رہی ہی نہیں۔ اللہ اب تو دل اس قابل ہو گیا ہے کہ اب آپ آ جائیں، تو اب تو آپ آ جائیں نا، یہ مطلب ہے شعر کا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو آ جا اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ آگے کہتے ہیں، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو آ جا اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ اللہ سے جب محبت ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، بادشاہ بن جاتا ہے جب اللہ سے محبت ہو جائے۔ اس لیے میں اور آپ دنیا کی حقیر چیزوں سے محبت کرنے سے توبہ کریں۔ دنیا سے محبت کرنا جرم ہے۔ میرے گھر میں آپ کسی اور کو گھسیڑ دیں تو یہ جرم نہیں ہے۔ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بٹھانا، کسی اور کو بسانا اللہ کو ناپسند ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، چہرے پہ اس کے نقاب تھا، چہرے پہ اس کے برقع تھا۔ وہ حضرت کی خدمت میں آئی، کہنے لگی حضرت مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا ہم بولو۔ کہا جی اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا نا، اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے آپ کو دکھا دیتی کہ میں کتنی حسین ہوں۔ اللہ نے مجھے بہت حسن دیا ہے۔ کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں وہ بات کریں نا، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہ کہنے یہ آئی ہوں کہ میں اتنی حسین ہوں کہ مجھے دیکھ کر ہر انسان حیرت زدہ ہو جائے، لیکن ہائے میرا خاوند میرے ہوتے ہوئے کسی اور پہ مرتا ہے، میرا خاوند میرے ہوتے ہوئے میری جیسی حسین بیوی کے نکاح میں ہونے کے باوجود بھی کسی اور پہ مرتا ہے۔
میں بہت پریشان ہوں، اپنا دکھڑا آپ کو سنانے آئی ہوں اور اس کا حل لینے آئی ہوں۔ تو حضرت جنید نے جب یہ سنا تو بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو وہ عورت پریشان ہو گئی، کہنے لگی حضرت پریشان تو میں ہوں، بے ہوش آپ ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو فرمانے لگے ارے مائی، جب تم نے کہا نا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں اور میرا خاوند کسی اور کو چاہتا ہے، میں اس پہ پریشان ہوں، تو میں نے سوچا کہ جو حسینوں کا حسین ہے اور حسن کا خالق اور مالک ہے، جب اس کا بندہ اس کے علاوہ کسی اور پہ مرتا ہوگا اس کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ انفطار میں کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ میرے بندے مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے تو؟ کہاں پھنس گیا ہے تو؟ مجھے چھوڑ کے کس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے؟ غرک، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے تو کس کے چکروں میں پڑ گیا ہے؟ ما غرک، کن چکروں میں پڑ گیا ہے تو؟ رب کریم کے ہوتے ہوئے، جس رب نے تجھے بنایا اور کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو اس لیے دنیا کی محبت سے توبہ کریں، اللہ کی محبت کا عزم کریں۔ تیار ہیں؟ کون کون اللہ سے محبت کرے گا؟ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ کہاں سے ملتی ہے یہ محبت؟ پتہ ہے کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ملتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے، یہ ملتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے، جن کے دل میں یہ دولت موجود ہے انہی سے ملتی ہے۔ دوائیاں کہاں سے ملیں گی؟ جہاں دوائیاں ہوں وہیں سے ملیں گی نا۔ سبزی کہاں سے ملے گی؟ جہاں سبزی ہو وہیں سے ملے گی۔ بجلی کہاں سے آتی ہے؟ جہاں بجلی کا اسٹاک ہوتا ہے پاور ہاؤس میں، وہاں سے آتی ہے، اور پھر ہر گھر میں پہنچتی ہے ٹرانسفارمر کے ذریعے سے۔ اللہ کی محبت کہاں سے آتی ہے؟ جہاں ہوتی ہے وہیں سے آتی ہے۔ آسان سا جواب ہے۔ اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے؟ جہاں ہوتی ہے وہیں سے ملتی ہے۔ اور اللہ کی محبت دیواروں میں نہیں ہوتی، دروازوں میں نہیں ہوتی، موبائلوں میں نہیں ہے، کتابوں میں بھی نہیں ہے، کتابوں میں بھی نہیں ہے، کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اہل اللہ کے سینوں میں ہے۔ اللہ کی محبت اہل اللہ کے سینوں میں ہے، ان سینوں سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پیاروں کی محبت بھی دے اور ان سے استفادے کی توفیق بھی دے، اور ان سے اپنی محبت کو حاصل کرنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ بہت سے لوگ بیعت ہو جاتے ہیں مگر ان میں اللہ کی محبت کو پانے کا شوق ہی نہیں ہوتا۔ جن سے وہ بیعت ہوتے ہیں ان سے ملتے ہی نہیں، اور جو وہ عمل دیتے ہیں اس عمل کو کرتے ہی نہیں۔ تو اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ بیٹھے بیٹھا تھوڑی مل جائے گی۔ اللہ کی محبت تو جن کے پاس ہے ان کی اطاعت سے ملتی ہے۔ جو وہ معمولات بتاتے ہیں ان معمولات کے اہتمام سے ملتی ہے، ان کی صحبت سے ملتی ہے، ان کے بتائے ہوئے معمولات کو اہتمام سے کرنے سے ملتی ہے، اور ان کے معمولات میں اہتمام ان سے ملنے، ان سے رابطہ رکھنے، ان کو اپنے احوال سنانے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اکابر کی قدردانی نصیب فرمائے اور ان کے سینوں سے اس دولت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔